جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 23 مارچ کا دن ہے، اور 23 مارچ کے حوالے سے بڑی اس دن کی جو ہے بڑی اہمیت ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اور یہی وہ دن ہے جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ منٹو پارک، موجودہ گریٹر اقبال پارک، وہاں پہ قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی، قرارداد منظور کی گئی کہ جناب جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ملک ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت قرارداد اڈاپٹ کی گئی وہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے حوالے سے۔ آج ویلاگ اسی موضوع پہ جو ہے وہ ہوگا کہ جو ہمارے بزرگوں نے آبجیکٹو سوچے ہوئے تھے، جو کاز تھا ان کے ذہن میں، کیا ہم نے اس طرف کو پیش قدمی کی ہے کہ نہیں، یا اس میں سے کچھ ہم نے اچیو بھی کیا ہے کہ نہیں۔ آج اسی موضوع پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں۔ تو جناب 23 مارچ 1940، آپ جب سے ہم نے ظاہر ہے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، جناب دیکھ رہے ہیں 23 مارچ کو پریڈ ہو رہی ہے، جناب لڑاکا طیارے جو ہے وہ فضا میں بلند ہیں، اس کے بعد جناب ٹینک ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، توپیں دکھائی جا رہی ہیں، جدید اسلحہ جو ہے دکھایا جا رہا ہے، میزائل جو ہے طرح طرح کے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو 23 مارچ کا بنیادی طور پہ دن ہے، یہ یوم جمہوریہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کا، لیکن پاکستان کے پچھلے 70-75 سال میں جو حالات بنے ہیں، پاکستان ایک جمہوری ریاست بننے کے بجائے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے۔ اور جو 23 مارچ 1940 کو ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا خطہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے، ایک ایسا ملک ہم مسلمانوں کے لیے بنائیں گے جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، جہاں وہ آزادانہ طور پہ اپنے معاملات جو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، وہ ان کو پورا کریں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، جہاں پہ انصاف ہو، مساوات ہو، برابری ہو۔ تو یہ اس طرح کے جو تھے تھیم، اسی کو لے کے ہمارے جو بزرگ تھے وہ چلے، اور 7 سال کی مسلسل ایفرٹ کے بعد 1947 میں پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ تو یہ کوئی فوجی لڑائی کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا تھا، یہ کوئی فوجی مہم جوئی کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا تھا، نہ ہی یہ کوئی مجاہدین کی جناب بڑی کوئی ایفرٹ تھی، کاوش تھی، جناب انہوں نے خطہ جو ہے وہ فتح کر کے جناب دے دیا مسلمانوں کو، بلکہ یہ ایک جمہوری سٹرگل تھی جو مسلسل کئی دہائیوں پہ جو ہے وہ مشتمل تھی۔ اس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان جو ہے وہ بنا، اور اس میں بے پناہ قائدانہ صلاحیت جو تھیں وہ ان کا اظہار کیا عملی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے ساتھ دیگر جو قائدین تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے جو تصور دیا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا، اس کو عملی جامعہ جو ہے وہ پہنایا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 1947 میں۔ لیکن یہ جو پاکستان کا خطہ 1947 میں لیا گیا، آپ کو پتا ہے 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ تو اس کے بعد، اس سے پہلے ہی جو ایک پولیٹیکل ایک جو جرنی تھی اس ملک کی، جو ایک جمہوری جرنی تھی اس ملک کی، وہ تو اس سے پہلے ہی ڈی ریل ہو چکی تھی۔ کئی وزیر اعظم آئے اور گئے، جو 1947 سے 1958 تک کتنے وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، اسمبلی نہیں چلنے دی گئی، وزیر اعظموں کو گھر بھیجا گیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ مارشل لا لگا دیا ایوب صاحب نے۔ تو وہ مارشل لا تقریباً 10-11 سال مارشل لا جو ہے وہ چلتا رہا اس ملک میں۔ اس کے بعد پھر یہ 71 کا ایپیسوڈ ہو گیا، ملک 2 حصوں میں جو ہے وہ بٹ گیا، بنگلہ دیش جو ہے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہوں نے جناب بھٹو صاحب کو لٹکا دیا، ایک سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دیا، ان کا عدالتی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ضیاء صاحب ہیں وہ 11 سال تک حکمران بن گئے اس ملک کے۔ اس کے بعد جناب جمہوری دور اگر آیا تو اس کو بھی
وہ لنگڑا لولا جو تھا جمہوری دور تھا بنیادی طور پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ ہی چلا، وہ جو 10 سال تھے 90 سے 99 تک، تو وہ کیسے چلنا تھا؟ ظاہر ہے وہ ہر 2-4 سال بعد سازش کر کے ایک پارٹی دوسری گورنمنٹ گراتی تھی، پھر ان کو کندھا دیا جاتا تھا، وہ پہلے کی گورنمنٹ گراتے تھے، یہی چلتا رہا 99 تک۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ گئے، پھر مارشل لا، پھر وہ جناب 8-10 سال جناب قابض ہو گئے اس ملک پہ۔ تو اس ملک کو تو جمہوری ٹریک پہ تو کبھی چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ 47 سے ہم 24 میں آ گئے ہیں، تو یہ جو 75-76 سال کا سفر ہے، تو اس میں پاکستان تو کبھی جمہوری طور پر اس طرح سے چل ہی نہیں سکا۔ ایک وزیر اعظم بھی نہیں ہے، ایک بھی پارلیمنٹ جس نے اپنی پوری ٹرم جو ہے وہ کی ہو، ایک بھی وزیر اعظم اپنی پوری کانسٹیٹیوشنل ٹرم جو 5 سال کی ہے نہیں پوری کر سکا۔ کبھی سوچا ہم نے اس بات پہ کہ آخر کار ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ٹرم جو ہے وہ پوری نہیں کرنے دی جاتی؟ اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم اتنا کمزور ہے کہ جناب پہلے جعلی مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی کیسز میں کوئی جان ہو بھی بعد میں ڈیل ڈول کر کے جناب ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، کبھی این آر او ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سافٹ ڈیل ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک جمہوری کلچر نہیں آگے بڑھے گا، جب تک جمہوری اداروں کو آپ چلنے نہیں دیں گے، تو لوگوں کے اندر بھی جمہوریت جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ لوگوں کے اندر بھی جو برداشت ہے وہ کیسے آئے گی؟ اور ہماری عدلیہ، ان کا بھی کیا ہی کہنا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس ملک کا بیڑا گرک کرنے میں برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ کبھی بھی انہوں نے جمہوری کلچر کو یا جمہوریت کو پنپنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کاری ضرب لگائی ہے جمہوری سسٹم پہ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو اپنا ہے بیوروکریسی، ان کا بھی وہی حال ہے، وہ ہمیشہ سے وہ بھی ہراول دستہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ جب بھی کبھی مارشل لا لگا تو ان پہ تو کبھی سختی نہیں ہوئی، کبھی کسی بیوروکریٹ کو پکڑا گیا ہے کیا یہ سارے نیک ہیں، ان میں کوئی کرپٹ نہیں ہے، یہ سارے جناب دھلے ہوئے ہیں دودھ کے، ان میں کوئی کرپٹ نہیں ہے بیوروکریٹوں میں؟ اسی طرح جو پی ایس پی پولیس افسران ہیں ان میں بھی کوئی کرپٹ نہیں ہے جناب۔ آج تک بتا دیں 75-76 سال میں کسی ایک بیوروکریٹ کو جناب بڑی سخت سزا دی گئی ہو، کسی پولیس والے کو سخت سزا دی گئی ہو، کسی جج کو ہی آپ نے لٹکایا ہو کرپشن پہ، کسی جرنیل کے خلاف ہی کوئی کارروائی آپ نے کی ہو؟ کیا یہ سارے جو ہیں، یہ ہمارے جو حکمران اشرافیہ ہے، یہ سارے جناب پاک صاف ہیں کرپشن سے؟ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ باقی سارے جو معاشرہ ہے وہ سارا چور ہے، کرپٹ ہے، داغدار ہے، لیکن یہ اشرافیہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ کبھی کسی جو بزنس مین اس کو پکڑا ہو یہاں پہ، یہی پولیٹیشین جو بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، کتنے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ان پہ چلتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی منطقی انجام تک پہنچا ہے؟ آج تک شریف خاندان منی ٹریل نہیں دے سکا اپنے لندن اپارٹمنٹ کی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کیس بنتے ہیں، کبھی وہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ زور زبردستی طریقے سے آپ احتساب کے نظام کو چلائیں گے اور کوئی ایک ادارہ اس کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرے گا، تو وہ احتساب کا نظام کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، آپ ایف آئی او کو کرنے دیں، آپ انڈیپینڈنٹلی کام، آپ پولیس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، لیکن نہیں، یہاں تو ایم پی اے کا حلف جو ہے یا ایم این اے کا وہ بعد میں لیتے ہیں، پہلے جناب کہہ دیتے ہیں جناب اپنے علاقے میں ایس ایچ او اپنی مرضی سے لوانے نے۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ مشرف دور میں جو اس نے ایک بہت زبردست کام کیا تھا وہ تھا پولیس آرڈر 2002۔ پولیس آرڈر 2002 اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا، اس سے آپ کا پورا جو پولیس کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا تھا۔ اس میں ٹینیور ٹریک کے حوالے سے، یعنی جو ان کی ٹینیور پوسٹنگ تھی وہ اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آئی جی بھی آتا ہے، کوئی 3 سال کے لیے آئے گا، کوئی ڈی پی او لگتا ہے، آر پی او لگتا ہے، تو اسی طرح باقی پوسٹنگ کے حوالے سے اسی طرح بیوروکریسی میں بھی تھا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ نے جناب اپنی پوری ٹینیور مکمل کر کے جانا ہے، اس کو سیف گارڈ کرنا تھا۔ وہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں یا غیر معمولی حالات میں اس کو آپ تبدیل کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ تو جناب کسی کی مجال ہے، کوئی آر پی او ڈی پی او اگر اس وہاں کے ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ وہ بنا کے نہیں رکھے گا، ان کے کام نہیں کرے گا، چاہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، تو وہ وہاں پہ رہ سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اسی طرح اگر وزیر اعلیٰ یا اس کے وزیروں مشیروں کی کوئی بات نہیں مانتا تو کوئی آئی جی رہ سکتا ہے, کوئی سینئر پولیس افسر اپنے عہدے پہ رہ سکتا ہے. اسی طرح کوئی جو ڈی سی ہے یا کمیشن قانونی ہے یا غیر قانونی ہے تو وہ وہاں پہ رہ سکے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح اگر وزیر اعلیٰ یا اس کے وزیروں مشیروں کی کوئی بات نہیں مانتا تو کوئی آئی جی رہ سکتا ہے, کوئی سینئر پولیس افسر اپنے عہدے پہ رہ سکتا ہے. اسی طرح کوئی جو ڈی سی ہے یا کمشنر ہے وہ اپنے عہدے پہ رہ سکتا ہے, یا کوئی سیکٹری ہے یا چیف سیکٹری ہے. تو اتنا پولوٹڈ ہو چکا ہے ہمارا اوور آل نظام, جو جس نظام کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یہ اتنا پولوٹڈ ہو چکا ہے, اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے کہ یہ زیادہ دیر کیسے چلے گا یہ نظام. تو ہمیں آج اس دن کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو 23 مارچ 1940 کے دن میں جو ایک عہد کیا گیا یا ایک عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہم نے کیسا ایک ملک بنانا ہے, کیا ہم اس طرف ہم چلیں, کیا ہم تھوڑا سا بھی ہم نے سفر طے کیا اس سفر میں, کیا ہم نے اپنی منزل کی طرف تھوڑا سا بھی بڑھے ہیں, یا ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. ایک جمہوری ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہم نے بننا تھا, ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں. ٹینک شینک ہونے بڑی اچھی بات ہے, گولہ بارود بھی ہمیں چاہیے ظاہر ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, ہمیں جدید لڑاکا طیارے بھی چاہیے, لیکن دوسری طرف ہمیں اپنی معیشت بھی تو ٹھیک کرنی ہے. لوگ بے روزگار ہیں, کتنے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, افلاس سے, وہاں ان کی دلجوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے. جتنا بوجھ پڑتا ہے آئی ایم ایف, جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی ٹیکس لگائیں, آپ یہ کریں وہ کریں, وہ سارا بوجھ اشرافیہ پہ نہیں پڑتا, وہ سارا بوجھ عام غریبوں پہ پڑتا ہے, جو 90% آپ کے 95% لوگ ہیں ان پہ پڑتا ہے. آج بھی یہ وزیروں مشیروں کے آپ دیکھیں سے کتنے نوکر چاکر ہیں, ان کا گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کوئی ہے, ان کو پانی پلانے والا کوئی ہے, فائل اٹھانے والا کوئی ہے, ان کو جوتے پہنانے والا کوئی ہے, ان کے لیے دروازہ کھولنے والا کوئی ہے, ان کے لیے کرسی سیدھی کرنے والا کوئی ہے. تو یہ ایسا شاہی نظام شاید ہی کسی دنیا کے ملک میں رائج ہو, جو ہمارے اس ایک غریب ترین ملک میں رائج ہے. ایک ایک پائی کے ہم جو ہے وہ قرض دار ہیں, ہم بغیر کسی سے قرضہ امداد لیے ہمارا بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا. 100 ارب ڈالر کے قریب ہم مقروض ہیں پوری دنیا کے, جو ہم نے پیسے دینے ہیں. تو ہم تو بالکل ڈی ٹریک ہو چکے ہیں. یہ خواب تو کبھی بھی بزرگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے اس ملک کو اس ٹریک پہ لے کے جانا ہے. تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکنا چاہیے, ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. ہر ادارے کو, ہر شخص کو, پارلیمنٹ کو اپنی کرنی چاہیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اسی طرح عدلیہ ہے, اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. باقی جو آپ کی بیوروکریسی ہے, چاہے پولیس ہے یا آپ کی سول بیوروکریسی ہے, ان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اسی طرح یہ جو ہمارے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, جرنلزم, ہم صحافی ہیں, ہمیں بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ کیا ہم اس ملک کو جس طرف اس نے جانا تھا اس ٹریک پہ چلنے کے لیے کیا ہم نے کوئی معاونت کی ہے, ہم نے اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کیا ہے, یا ہم نے ساروں نے مل کے بیڑا کرنے میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے. تو ہمیں اس دن کی مناسبت سے یہ ضرور دیکھنا چاہیے, یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہم کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. آپ کی یا تو آپ جمہوریت کا جو ہے وہ یہ جو آپ نے نظام سو کارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے ملک میں, اس سے ختم کر دیں, یا جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر رہے ہیں. کیونکہ جمہوریت کا تو مطلب ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہے وہ حکومت بنائے گا اس میں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. لیکن یہاں آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن, ووٹ کس کو پڑے ہیں, حکومت کس کی ہے. تو اگر آپ نے اس جمہوری جو کلچر ہے اس کو پروان ہی نہیں چڑھنے دینا اور آپ نے ول آف دی پیپل کو ماننا ہی نہیں ہے, تو پھر یا تو آپ جمہوریت کی ڈیفینیشن بدل دیں, یا پھر اس ملک کو چلنے دیں جہاں یہ لوگ چاہتے ہیں یہ ملک جس طریقے سے چلے. اور لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, دنیا کا 5واں چھٹا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے, ایٹمی طاقت بھی ہم ہیں, لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. گندم, ہم ایگریکلچر ملک ہیں لیکن گندم تک اب جو ہے ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہے, دالیں ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہیں. یہ ہمارا حال ہے ایگریکلچر ملک کا. تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان پالیسیز کو کیوں ریویو نہیں کرتے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں ہر پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے؟ اور سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں, ہماری جو خاص کر عدالتیں ہیں, جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا یہ 2 نمبریاں ہوتی رہیں گی. جب اگر انصاف ہوگا اور کسی بھی طاقتور سے لے کے کمزور سے لے کے طاقتور, ہر چاہے وہ پولیٹیشین ہے, کوئی جج ہے, جرنیل ہے, صحافی ہے, چاہے بیوروکریٹ ہے, کوئی, جب انہیں پتا ہو گیا ہم نے اگر غلط کیا, ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا, ہم نے کرپشن کی, تو ہمیں الٹا لٹکایا جائے گا اس نظام کے تحت,
تو پھر بلیو کریں کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا, کوئی بندہ دو نمبری نہیں کرے گا, غیر قانونی کام نہیں کرے گا. لیکن سب یہاں سے سب کو پتا ہے مائٹ از رائٹ کا قانون ہے, اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عدالتوں پہ ہے کہ آپ لٹکائیں لوگوں کو, آپ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دیں, آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہاں ایف آئی اے جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کو کام ہی نہیں کر سکتی, کیا ضرورت ہے اس کو, انہوں پتا ہے ڈی جی ایف آئی اے پرائم منسٹر نے لگانا ہے آ کے, ایک دن بھی اس نے انکوائری کو ایسی چھیڑی جو ان کے مفادات کے خلاف ہے وہ گھر بھیج دے گا, اس کو نئے کو لگا دے گا. اسی طرح نیب کا معاملہ ہے, وہ جناب اپوزیشن لیڈر نے اور پرائم منسٹر نے مل کے لگانا ہے, وہ مکمکہ کیا ہوتا ہے انہوں نے, تو وہ وہاں پہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی ٹوٹل تباہ ہو چکا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں پہ کسی کو. وہ ایک ہی لمحے میں جو بڑے کرپٹ ہوتے ہیں, بڑے جناب وہ بے ایمان ہوتے ہیں, انہوں نے بڑا مال لوٹا ہوتا ہے, منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتے ہیں, دوسرے لمحے میں کوئی ان میں سے وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے, کوئی جناب صدر بن رہا ہوتا ہے, کوئی وزیر مشیر بن رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بنیادی طور پہ بلکہ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جناب اب لوٹیں اس ملک کو جتنا لوٹ سکتے ہیں, جب آپ زیادہ لوٹیں گے تو آپ دوسروں کو بھی کھلائیں تو آپ کو جناب اس سے بڑے عہدے جو ہیں وہ ملیں گے. تو یہ دن ہے بنیادی طور پہ کہ ہمیں ٹینکیں تو پہ یہ سارا کچھ اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ دن آپ اس کو جمہوریت کے ساتھ منسلک کریں, یہ ان لوگوں کی عظیم قربانیوں کے ساتھ اس کو منسلک کریں جنہوں نے اس پاکستان کو, اس خطے کو لینے کے لیے ایک جمہوری سٹرگل کی. انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی, کوئی انہوں نے جناب علاقے فتح نہیں کیے, انہوں نے ایک جمہوری سٹرگل کے ذریعے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد کروایا تھا. اور وقت آ گیا کہ ہم بھی اس جمہوری جو سوچ ہے, جمہوری جو فکر ہے, جمہوریت کا جو راستہ ہے, اسی کو ہم بھی, آئین اور قانون کا جو راستہ ہے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم بھی اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں جہاں اس ملک کو جانا چاہیے تھا. چھوٹے چھوٹے ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ترقی کرتے ہوئے, ایون بنگلہ دیش ہم سے کہاں آگے نکل گیا, اور ہم آج تک جناب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ایک گورنمنٹ کے خلاف سازش, کبھی دوسری گورنمنٹ کے خلاف, کبھی عمران خان پسند نہیں آتا, کبھی نواز شریف پسند نہیں آتا, کبھی زرداری پسند نہیں آتا, کبھی بے نظیر پسند نہیں آتی, کبھی بھٹو صاحب ہمیں پسند نہیں آتے. تو ہمیں اپنی بھی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا کہ یہ سارے غلط ہیں لیکن ہم ٹھیک ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ سارے پولیٹیشین جو ہیں یہ خراب ہیں, ان میں کوئی ٹھیک نہیں ہے, ان کی سوچ ساروں کی غلط ہے, یہ سب یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ہم ٹھیک ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اس دن کو جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ آپ وابستہ کریں, ان لوگوں کی عظیم قربانیوں کو سلام اور سلوٹ پیش کریں جنہوں نے یہ خطہ لے کے دیا. لیکن یہ خطہ انہوں نے لوٹ مار کے لیے لے کے نہیں دیا تھا, یہ خطہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے نہیں لے کے دیا تھا, یہ خطہ انہوں نے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے لیے نہیں لے کے دیا تھا. یہ خطہ اس لیے تھا جہاں پہ جمہوریت آگے بڑھے, جہاں پہ انصاف آئے, جہاں پہ معیشت آپ کی بہتر ہو, جہاں پہ روزگار ہو, جہاں پہ سیلف رسپیکٹ ہو آپ کی, جہاں پہ ادارے انڈیپینڈنٹ کام کریں, جہاں پہ پارلیمنٹ خود مختار ہو, عدالتیں خود مختار ہوں, جہاں پہ ادارے جو اکاؤنٹیبلٹی کے وہ خود مختار ہوں, جس کو چاہیں وہ پکڑیں. یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن والوں کو پکڑیں, گورنمنٹ والوں کو نہیں پکڑنا. تو اس لیے آج کے دن کی مناسبت سے یہ ایک چھوٹا سا بھاشن سمجھ لیں جو بھی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جا کے, صحافی بھی, ہمیں بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ ہم جو ہے وہ کس حد تک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور کس طریقے سے ہمیں پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک حقیقی معنوں میں آگے بڑھے. ہم سب چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے پازیٹیو طریقے سے, جمہوری طریقے سے, تاکہ اس ملک میں بہتری ہے, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہوں, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں, لوگ خودکشیاں نہ کریں, لوگ بھوک سے نہ مریں. بہت شکریہ. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.